اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ حدیث پاک جو کہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور احادیث کی کتب میں بھی موجود ہیں، اور حدیث نمبر ناظرین 4237 ہے، 4237۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قالت والذی ذہب بنفسہ ما مات حتی کان اکثر صلاتہ وہو جالس وکان احب الاعمال الیہ العمل الصالح الذی یدوم علیہ العبد وان کان یسیرا۔ فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جو آپ علیہ السلام کو اس دنیا سے لے گیا۔ آپ جب فوت ہوئے تو آپ زیادہ تر نمازیں یعنی نوافل یا تہجد بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، اور آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ نیک عمل تھا جس پر بندہ ہمیشگی کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث پاک میں ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جب بندہ بہت بیمار ہو اور جو ہے وہ زیادہ کھڑا نہ رہ سکے، تو اس وقت بھی اپنے اعمال، چونکہ شریعت مطہرہ نے انسان کو، مسلمانوں کو فلیکسیبلٹی عطا فرمائی، رخصت عطا فرمائی، تو نوافل ہوں یعنی نوافل نماز ہو یا تہجد ہو تو وہ بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فرض نماز میں جتنا ہو سکے تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑا رہے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر دے، اور جتنا ہو سکے کھڑا رہے، جہاں پر کھڑے ہونے کی ہمت ٹوٹ جائے نہ رہے تو پھر اس کے بعد بیٹھ کر وہ فرض نماز یا واجب بھی ادا کر سکتا ہے۔ نمبر ایک بات یہ ملی ہمیں کہ اگر جو ہے وہ صحت ہو تو پھر بڑے ایک ذوق و شوق کے ساتھ فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل ادا کرے، اور جب ہمت جواب دے جائے تو کم از کم اتنا کرے کہ بیٹھ کر پڑھ لے، یعنی نوافل بیٹھ کر پڑھ لے، اور فرائض جتنا ہو سکے کھڑے ہو جائیں، جہاں پر ہمت نہ رہے تو بیٹھ کر ادا کر لیں فرائض اور واجبات۔ دوسرا ناظرین جو بہت ہی اہم ہماری زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی اہم ہے، ہم ایک دن زیادہ نوافل پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں، ایک دو دن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشگی یعنی کنٹینیوٹی نہیں رہتی، کنٹینیوسلی ہم نہیں کرتے، استقامت نہیں رہتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا عمل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ اگرچہ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، یعنی آپ روزانہ 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں تو 2 رکعت ادا کیجئے، لیکن اس میں ہمیشگی ہو، یعنی روزانہ کی بنیادوں پر ہو۔ آپ قرآن کریم مثال کے طور پر 2 3 4 5 آیات بھی پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں، اسے چھوڑیں نہیں، لیکن ہمیشگی کے ساتھ اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں کہ زیادہ کریں اور چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ کم عمل کریں، لیکن اخلاص تو بنیادی شرط ہے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا، اور اس کا اجر بھی آپ کو انشاءاللہ بہت عظیم طریقے سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ
सबको हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह हिज्र है और इसकी आयत नंबर 3 है। और नाज़रीन, आयत नंबर 3 मुकम्मल आयत करीमा आज हमारे सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे। आप सब बावजू हो जाएं, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोट बुक ज़रूर रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल कुरआन, ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है। आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के इस सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون। इसे यालमून पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में यालमून पढ़ा जाएगा। आखिर में आप देखें 3 है, आयत नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। नाज़रीन, कितने कलिमात हैं? ज़र एक कलमा, हुम दूसरा, याकुलू तीसरा, वाव चौथा, यतमत्तउ पाँचवा, फिर इसके बाद युल्ही नाज़रीन छठा, और इसके बाद आप देखें अल अमलु सातवां, फ़ा आठवां, सौफ़ा नवां, यालमून 10वां। कुल यहाँ पर 10 कलिमात हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। ज़र हुम, ज़र में आप देखें रा साकिन माक़बल ज़ाल पर ज़बर है। रा साकिन हो माक़बल हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा साकिन को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ रा साकिन को पुर करके पढ़ा जाएगा। ज़र, यहाँ पर ज़र नहीं ज़र। हुम मिलाकर पढ़ेंगे ज़र हुम। यअकुलू, यअकुलू, यहाँ पर आप देखें या हमज़ा साकिन है, तो हमज़ा जब साकिन हो तो उसे झटके के साथ अदा किया जाता है। इसे हम याकुलू नहीं बल्कि यअकुलू पढ़ेंगे। व यतमत्तउ, यतमत्तउ व यतमत्तउ व युल्हिहिम अल अमलु व युल्हिहिम। अब यहाँ पर नाज़रीन मीम साकिन को लाम के साथ मिलाएंगे तो मीम पर पेश होगा और लाम साकिन के साथ मिलाया जाएगा। दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ करेंगे। वयुल्हिहिमुल अमलु, वयुल्हिहिमुल अमलु फ़ा सौफ़ा यालमून, फ़सौफ़ा यालमून। अब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो फ़सौफ़ा यालमून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से को तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं इनमें अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन कौन से हैं नाज़रीन उनकी निशानदही भी होगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ किए जाते हैं उनकी भी निशानदही की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रहुम यअकुलू वयतमत्तउ वयतमत्तउ वयुल्हिहिमुल अमलु अमलु फसौफ़ा यालमून। नाज़रीन व सामईन, ये आप देख सकते हैं आज की आयत करीमा है, आयत नंबर 3 सूरह हिज्र। और सबसे पहले आप देखते हैं अस्मा। अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला इसम है हुम, यहाँ पर भी आप देखें हिम है तो यहाँ नंबर 1 आएगा। अल अमलु 2, तो यहाँ पर नाज़रीन 2 ही अस्मा हैं।
نمبر 1 ہم اور ہم، نمبر 2 العملو، العملو۔ اچھا جی، یہ 2 اسما ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل یأکلو، پہلا فعل ہے یأکلو۔ نمبر 2 یتمتعو، نمبر 3 یلہی، نمبر 4 یعلمون۔ تو کل یہاں پر آپ دیکھیں 4 افعال ہیں۔ نمبر 1، بلکہ ناظرین 5واں ہے ذر، یہ نمبر 1 ہے لیکن ہم 5 ڈال دیتے ہیں۔ تو ذر، نمبر 2 یأکلو، اور نمبر 3 یتمتعو، اور نمبر 4 یلہی، نمبر 5 یعلمون۔ پانچ افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، واو یہاں پر بھی ہے، اور دوسرا فا، تیسرا سوفا، واو، فا اور سوفا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اسماء ہیں اور 5 افعال، 2 اور 5 7 اور 3 حروف، کل ملا کر یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے اسماء ہیں۔ تو ہم اور ہم، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ہے العملو۔ ناظرین عمل کہتے ہیں امید کو، عمل کہتے ہیں امید۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں امید کرتا ہوں، تو یا مجھے امید ہے، تو امید کا معنی عربی میں عمل ہے۔ یعنی عمل نہیں، عین سے ہوگا تو کام کے معنی میں ہوگا، حمزہ یا الف سے ہے تو پھر یہ امید کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ذر جو ہے یہ پہلا فعل ہے۔ ذر فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے آپ چھوڑ دیجئے یا تو چھوڑ دے۔ اچھا، اب ناظرین یہاں پر چونکہ یہ امر کے مخاطب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ اب ہم تو چھوڑ دے ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ چھوڑ دیجئے یا آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے فعل امر، وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام یہ کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں اس کے اگینسٹ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جس میں کسی کام سے روکنے کا کہا جائے، کسی کام سے اجتناب کرنے کے لیے کہا جائے۔ اچھا، یأکلو اصل میں تھا یأکلونا۔ یأکلونا فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کھاتے ہیں یا وہ کھائیں گے، وہ کھاتے ہیں یا وہ کھائیں گے۔ لیکن ناظرین اب یہاں پر چونکہ یہ جواب امر ہے، تو جواب امر کی وجہ سے جو نون تھا جمع کا، تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو، وہ پھر گر جاتا ہے، تو اسی لیے یأکلو، ذرہم یأکلو، چھوڑ دو ان کو کہ وہ کھائیں۔ یتمتعو یہ اصل میں تھا یتمتعون، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ چونکہ جواب امر ہے، تو اسی لیے ناظرین آخر سے نون حذف ہوا، تو یہ تمتعو کہ وہ کھائیں۔
ذرہم یأکلوا ویتمتعوا کا معنی کیا ہوگا؟ چھوڑ دیجئے ان کو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں. تمتع یتمتعوا تمتعا، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے وہ ہے یلہی. یلہی اصل میں ناظرین یہاں پر یا تھا یلہی، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ غافل رکھے، وہ غافل رکھتا ہے یا وہ غافل رکھے گا. اور یہاں پر اس کا معنی کیونکہ عمل جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے تو غافل رکھے انہیں امید، غافل رکھے انہیں امید. تو اس کے بعد ناظرین چونکہ اس کو ملانا تھا تو اسی لیے یا سے یا کو حذف کیا گیا اور یلہیہم العمل کہ غافل رکھے انہیں امید. یعلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، اور یہاں معنی ہوگا فیوچر کے اعتبار سے کیونکہ سوف یہاں پر موجود ہے. سوف جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے. سوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے. علم یعلم علما، علم جو ہے یعلمون کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اکثر پوچھتے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے. ما بہل انکشاف کو علم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہوں. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور ہے، فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. سوفا کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے. تو ناظرین 10 کلمات میں کل ایک ہی کلمہ آج ایسا ہے تو ہم بالعموم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے علم. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. زال زال اور وا زبر ذر، ہا میم پیش ہم، ذر ہم، یا حمزہ زبر یا، کاف پیش کو، لام وا پیش لو، یا کلو. واو زبر وا، یا زبر یا، تا زبر تا، میم تا زبر مت، تا زبر تا، عین وا پیش عو، ویتمتعو. واو زبر وا، یا لام پیش یل، حاضر ہی، حاضر ہی، میم لام پیش مل، ویلہہم ال. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، لام پیش لو، ویلہہم العمل. فا زبر فا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، فسوفا. یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، فسوفا یعلمون. اب یہاں وقف کریں گے تو فسوفا یعلمون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں یہاں پر تلاوت کی جانب، اور تلاوت ہم ترتیل کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور حدر کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور تدویر کے ساتھ بھی عام طور پر کی جاتی ہے. ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو ناظرین یہ عام طور پر جو کوئی محفل ہوتی ہے اس کے آغاز میں جو تلاوت ہوتی ہے یہ عام طور پر ترتیل کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہوتا ہے حدر، حلوے والی ہا سے حدر. ناظرین اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا جلدی پڑھنا کہ مخارج ہوں یا مدات وغیرہ ہوں یا تلفظ ہو تو وہ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے. یعنی اچھا تیسری چیز ہے تدویر. تدویر کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہر کر پڑھنا لیکن ترتیل جیسا نہ ہو. ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کو عام طور پر تدویر کہتے ہیں. جیسے ہم فرض نمازوں میں امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ تدویر ہوتا ہے، اور نماز تراویح میں جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ عام طور پر حدر ہوتا ہے. تو ترتیل ہے اور تدویر ہے، یعنی ترتیل کا معنی انتہائی ٹھہر کر پڑھنا اور تدویر کا معنی اس سے کم ٹھہر کر پڑھنا لیکن تھوڑا سا ترتیل سے تھوڑا زیادہ ہو، یعنی جلدی ہو. اور حدر ہوتا ہے ان کی درمیانی جو ہے حدر ہوتا ہے زیادہ جلدی پڑھنا، جس طرح ہم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی مخرج، کوئی تلفظ یا کوئی بھی کسی قسم کے مدات وغیرہ وہ ناظرین پورے ادا ہونے چاہیے، تو وہ حدر کہلاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کی خدمت میں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ ہم پیش کریں گے، پھر اس کے بعد آسان فہم ترجمہ، اور پھر تفسیر۔ کیونکہ ناظرین یہ پروگرام نا ایک مکمل پیکج ہے، اور اس میں ظاہر گرامر بھی سکھائی جاتی ہے، لفظی ترجمہ، پھر اور گرامر کے ساتھ ساتھ ناظرین پھر جو قرآن اور اردو کے حوالے سے جو یعنی وہ الفاظ، وہ کلمات جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ کہنے کا سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے، کوئی مادری زبان سے ملتی جلتی کوئی چیز آ جائے تو ہمیں وہ آسان لگتی ہے۔ اسی طرح ترجمے میں ہم پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ یہ شوق ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہمیں قرآن کا لفظی ترجمہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمیں آئے، اور الحمدللہ ہم وہ بھی سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ لفظی ترجمہ تو آ جائے، لیکن بامحاورہ ترجمہ کیسے ہو، وہ ترجمہ جو سمجھ میں آ جائے وہ کیسے ہو، تو ہم پھر بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اچھا، لفظی ترجمہ ہو یا بامحاورہ ترجمہ، اس سے تفسیر تو سمجھ میں نہیں آتی، بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آتا، کب یہ آیت نازل ہوئی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم تفسیر بھی عرض کرتے ہیں تاکہ مکمل ایک پیکج ہو جائے، اور تفسیر بھی انتہائی آسان انداز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ذر آپ چھوڑ دیجئے، ہم انہیں، یأکلوا وہ کھائیں، وا اور یتمتعوا وہ فائدہ اٹھائیں، وا اور یلہی غافل رکھے، ہم انہیں، العمل امید، فا پس سوفا ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں، اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں، اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین خاص طور پر آیت نمبر 48 سے، کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس میں زمین کے متعلق تو ہم نے جتنے اقوال تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق بھی قرآن مجید کی آیات ہے، کیونکہ اس میں آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، تو یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس دن یعنی زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی۔ تو آسمان کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ سورہ معارج کی آیت نمبر 8 اگر آپ پڑھیں، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 کی طرف آ جائے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر سورہ تکویر کی آیت نمبر 11 کی طرف آ جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 9، اور جب آسمان
چیر دیا جائے گا۔ زمین کو دوبارہ تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق یہ بھی ہم عرض کر دیں، علامہ قرطبی نے تذکرے میں صاحب الافصاح سے نقل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تبدیل کرنا 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے سور پھونکنے کے وقت صرف ان کی صفات تبدیل ہوں گی، پس ستارے منتشر ہو جائیں گے، سورج اور چاند کو گہن لگ جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سروں سے کھینچ لیا جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے، زمین میں تموج ہوگا اور سمندر جو ہے وہ آگ بن جائیں گے، پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی، پھر اس کی بنیاد اور ہیئت تبدیل کی جائے گی، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، جسے قرآن کریم میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، تمام انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر یعنی کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح جو ہے وہ پھیلا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح یعنی اس کو اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح اس میں قبریں تھیں اور لوگ اس کی پشت پر اور اس کے اندر تھے، پھر زمین کو دوبارہ تبدیل کیا جائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب لوگ محشر میں ہوں گے، پھر ان کے لیے زمین کو تبدیل کیا جائے گا جس کو الساہرہ کہا جائے گا اور زمین پر ان کا حساب ہوگا اور یہ سفید چاندی کی زمین ہوگی جس پر کوئی خون حرام نہیں بہایا گیا ہوگا، نہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہوگا اور اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے اور وہ پل جہنم کی پشت پر ہوگا اور جب لوگوں کا اس زمین پر حساب لیا جائے گا جس کا نام الساہرہ ہے، جنتی جو ہے وہ پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے اور وہ دوزخی جو ہے وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ لوگ انبیاء کے حوضوں پر کھڑے ہوئے پانی پی رہے ہوں گے اور اس وقت زمین کو میدے کی روٹی کی طرح بنا دیا جائے گا اور وہ اپنے پیروں کے نیچے سے توڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اس سے کھائیں گے اور جنت میں ان کو سالن ملے گا جو بیل اور مچھلی کی کلیجی سے بنا ہوا ہوگا۔ ناظرین آسمان کی تبدیلی کے متعلق بھی اقوال ہیں۔ اس میں فرمایا کہ پہلی بار زمین کی صفات کو تبدیل کیا جائے گا، اس کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور دوسری بار زمین کے مادے اور اس کی ذات کو بدل دیا جائے گا۔ پہلے وہ مٹی کی تھی، اب وہ سفید روٹی کی طرح بنا دیا جائے گا۔ یہ تو زمین کی تبدیلی تھی۔ آسمان کی تبدیلی کے متعلق علامہ قرطبی نے لکھا کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور ابن الانباری نے یہ کہا کہ آسمان دھواں بن جائے گا، آسمان اور سمندر آگ بن جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح اسٹامپ پیپر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح دستاویزات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اسٹامپ پیپر کو عربی میں وثیقہ کہتے ہیں، سے وثیقہ، تو اس کو اسٹامپ پیپر اس کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین ہے اسی جگہ میدان حشر قائم ہوگا، لیکن اس زمین کا مادہ اس کی ذات اور صفات پر نہیں ہوں گے۔ پہلے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، دوسرے سور کے وقت یہ زمین میدے کی روٹی کی بنا دی جائے گی، اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ سمندر آگ بن جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی سمندر آگ دوزخ بن جائے گا، مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جنت اور دوزخ تو اب بھی موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور نافرمانوں کے لیے دوزخ تیار رکھی ہے۔ اپنی مخلوق اور کائنات کو اللہ رب العالمین
زیادہ بہتر خوبی جانتا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی جو بدلنے کی فرمایا نا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے ناظرین؟ جتنے اقوال تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر اس کے ساتھ اگلی آیت کی طرف آ جائیں، آیت نمبر 49۔ اب اس میں آپ دیکھیں ناظرین، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ مجرموں کے جو اخروی احوال ہیں، اس کا معنی یہ کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیر یا توق میں جکڑا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اذا کان اول لیلہ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکت، جنات اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 کی طرف آ جائیں کہ فرمایا کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، وہ آگ بھڑکانے والے روغن کی قمیصیں پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی۔ سرابیل سربال کی جمع ہے، سربال کا معنی ہے قمیص۔ قطران جو ہے تیل کی طرح ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو ابہل یا صنوبر وغیرہ کے درختوں سے نکلتا ہے اور خارج زدہ اونٹوں کے لگایا جاتا ہے۔ قاموس میں ہے درخت ابل سے نکلنے والے سیال مادے کو قطران کہتے ہیں۔ بعض قرات میں قاف کے زیر کے ساتھ یعنی قطران بھی ہے، اس کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، کھولتا ہوا۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ اس تیل سے آگ بہت جلد بھڑک اٹھتی ہے، تو اسی لیے حدیث پاک میں کہ نوحہ کرنے والی جب مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو قیامت کے دن روغن قطران اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی۔ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر اور حضرت یعقوب سے مروی کہ یہ لفظ قطران قاف پر زیر کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا۔ تو جو یہ کافر ہوں گے تو ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ آگ بھڑکنے والی روغن کی قمیصیں پہنے ہوئے ہوں گے، آگ بھڑکانے والی روغن کی قمیصیں پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی آیت سے ہم 51 سے کل آغاز کریں گے، پھر جتنا ہو سکے گا۔ امید ہے کہ سورہ ابراہیم مکمل ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ سورہ حجر کی طرف آ جائیں گے، تو سورہ حجر کے کچھ مضامین اور خلاصہ اور پھر اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ ناظرین سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبہ سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں، ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یعنی قریب جان لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی میری میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وہاں سے مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں اماں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی شکر الحمدللہ۔ جی کافی عرصے بعد آج بات ہوئی ہے آپ سے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ بس سنائیے۔ دعا میں شامل رکھنا۔ بالکل انشاءاللہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بھی اپنی دعا میں مجھے بھی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جزاک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام ماجد ظفر ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ماجد ظفر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، جی ٹھیک خوش ٹھاک ہے۔ آمدید کہتے ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی میں سناتا ہوں سر، اللہ کا شکر۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے. ماجد ظفر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا، اور غالباً پہلی مرتبہ آپ سے بات ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی، اور آئندہ بھی ہمیں جوائن کیجیے گا. لیکن آپ اسکرین پر دیکھ کر نہ پڑھیے گا، ترجمہ اور یعنی کلام پاک آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی، اور فوراً انشاءاللہ سنائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تاندلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عن قریب جان لیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابرش بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. یہ سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ترجمہ، آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے. بہت پیارے انداز سے سنایا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جب ہمیں جوائن کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے. ایسا نہیں توجہ کہیں اور ہے، ہم آپ کو پھر کیا سلام کرتے رہ جائیں. تو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر محسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی محسن. اچھا محسن صاحب، سب سے پہلے جلدی سے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. جی جی کر دیے. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے. بسم اللہ. اچھا سنائیے جلدی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے. آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا سننے میں. ہم کہیں گے کہ آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ اسے ضرور دیکھا کریں اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کریں. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.